بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علم وراثت کے مسئلوں پر گفتگو کا ہم سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج مسئلہ بنانے کے اصول پر گفتگو کرنے والے ہیں، اور یہ علم وراثت کے جو ویڈیو سیریز چل رہی ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور جو حضرات اسے دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ویڈیو سیریز کو فالو کرتے ہوئے نوٹس ضرور بنائیں اور کافی اپنا فوکس اس کے اوپر زیادہ رکھیں، غور سے سنیں مسئلوں کو، اور بیچ مسئلوں سے آپ دیکھنا شروع نہ کریں، شروع سے پورے ویڈیوز دیکھیں ابتدا سے، اور اس کو سیریل وائز فالو کریں تاکہ آپ کو مسئلے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ بیچ میں سے دیکھیں گے کوئی بھی ویڈیو اس کا وراثت کے مسئلوں کا تو آپ کو ہو سکتا ہے پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہم نے مسئلہ ڈسکس کر لیا تھا کہ جب بیٹی کے ساتھ ورثہ میں حقیقی بہن آتی ہے تو بیٹی بہن کو عصبہ بناتی ہے، تو یہاں پر بیٹی کو تو نصف ملتا ہے اور بہن عصبہ بن جاتی ہے، تو یہ بیٹی جو ہے وہ ذوی الفروض سے ہوگی جس کا حصہ مقرر ہے، اور عصبہ جو ہے باقی مال لے جائے گی۔ تو ہم یہاں پر مسئلہ نصف، یہ بیٹی کو نصف دے رہے تھے تو مسئلہ 2 سے ہم نے بنایا تھا۔ تو اب آج یہ گفتگو رہے گی کہ یہ جو ہم یہاں پر مسئلہ بنا رہے ہیں اس کو بنانے کا کیا اصول ہے۔ یہ دیکھیے آپ، ہم نے یہاں پر یہ ذوی الفروض میں سے ہے بیٹی، تو اس کا تو حصہ مقرر ہے، اس پر ذوی الفروض پر ڈیٹیل گفتگو ہم نے کر لی تھی، اور حقیقی بہن یہاں پر عصبہ بن رہی ہے، اور عصبات پہ بھی ہم نے ڈیٹیل گفتگو کر لی ہے۔ تو اب جو ہم مسئلہ بنا رہے ہیں یہ مسئلہ ہم جو نمبر یہاں پر ڈال کے بنا رہے ہیں اس کو بنانے کے اصول آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، اور اس کا تعلق ذوی الفروض کے حصوں سے ہوتا ہے، یعنی ذوی الفروض کے جو مقررہ حصے رہیں گے اسی سے ہم اخذ کرتے ہوئے یہاں پر مسئلہ بنائیں گے۔ تو ایک ایک کر کے ہم اس کے اصول آج ڈسکس کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن شریف میں مذکورہ جو حصے ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ قرآن شریف میں جو حصے بتلائے گئے ہیں وہ نصف ہے یعنی ہاف، ربع ہے 1/4، اور ثمن ہے 1/8، اور ثلث یعنی 1/3، ثلثان یعنی 2/3، سدس یعنی 1/6۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو نصف ہے اس کا ہمنام عدد 2 ہوتا ہے، اور ربع کا ہمنام عدد 4 ہوتا ہے، اور ثمن کا ہمنام عدد 8 ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے آپ دیکھیے یہاں پر ایون نمبرز ہیں، تو ان کو ہم ایک گروپ کنسیڈر کریں گے، نصف، ربع اور ثمن ایک قسم کنسیڈر کریں گے ہم۔ اور یہ جو ہیں اس کا دیکھیے اب ثلث کا ہمنام عدد 3 ہوتا ہے، اور ثلثان کا ہمنام عدد بھی 3 ہی ہوتا ہے، اور سدس کا ہمنام عدد 6 ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو ہم دوسری قسم کنسیڈر کریں گے، 2، 4، 8، نصف، ربع، ثمن، یہ جو ہے اس کو ہم ایک قسم تصور کر رہے ہیں، اور یہاں پر اس کو ہم دوسری قسم تصور کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 قسمیں آپ یاد رکھ لیجئے، آئندہ مسئلے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں کہ جو ہم مسئلہ بنائیں گے وہ اس کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ لِأَنَّ كُلَّ فَرْضٍ انفرد فَأَصْلُهُ مِن مَخْرَجِهِ۔ تو یہ جو فروض تھے یہاں پر یہ اگر سنگل آئیں گے، جیسے اگر صرف نصف آیا تو جو مسئلہ بنائیں گے ہم اس کے مخرج سے بنائیں گے، اگر صرف نصف آتا ہے تو مسئلہ 2 سے بنائیں گے، صرف ربع آتا ہے تو مسئلہ 4 سے بنائیں گے، اسی طرح۔ تو یہاں پر یہی بات بتلا رہے ہیں کہ لِأَنَّ كُلَّ فَرْضٍ انفرد، اگر ہر حصہ جو ہے اکیلے ہوگا تو فَأَصْلُهُ مِن مَخْرَجِهِ، تو اس کا مسئلہ ہم اس کے مخرج سے بنائیں گے۔ تو اب یہاں پر مان لئیے نصف ہے تو ہم مسئلہ 2 سے بنا لیں گے، صرف ایک حصہ آ رہا ہے ہمارے مسئلے میں،
تو نصف اگر آتا ہے تو 2 سے ہم مسئلہ بنائیں گے، ربع آتا ہے تو 4 سے بنائیں گے، ثمن آتا ہے تو 8 سے بنائیں گے، سدس آتا ہے تو 6 سے بنائیں گے، اور ثلثان آتا ہے تو 3 سے بنائیں گے، اور ثلث یعنی 1/3 آتا ہے تو یہ بھی 3 سے بنائیں گے۔ تو اب اس کی ہر ایک کی آگے مثالیں آئیں گی، جب ہم یہ مسئلے سولو کریں گے مثالوں کے ذریعے آپ کو بات واضح طور پر سمجھ میں آئے گی۔ تو اب ایک ایک کر کے اس کا مسئلے دیکھتے ہیں۔ وہی عبارت الکافی کی جو پیچھے میں نے پڑھی تھی وہی یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہے۔ تو مسئلہ ہے یہاں پر، مرنے والی عورت کا نام فاطمہ ہے، اس کی بیٹی ہے اور حقیقی بہن ہے۔ تو بیٹی اگر ایک ہوتی ہے تو اس کو ہم نصف دیتے ہیں، اور حقیقی بہن جب بیٹی کے ساتھ آتی ہے تو وہ عصبہ بنتی ہے۔ تو مسئلہ ہم 2 سے بنائیں گے چونکہ صرف یہاں پر نصف ہے، تو 2 کا نصف ایک حصہ بیٹی کو دے دیں گے اور بقیہ ایک حصہ حقیقی بہن بطور عصبہ ہونے کے لے جائے گی۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ، نصف آیا تو اب اس کے ہمنہ مدد سے ہم نے مسئلہ بنا لیا، صرف نصف آیا اور کوئی حصہ نہیں ہے یہاں پر۔ اس کے بعد مرنے والی عورت طاہرہ ہے، اس کا شوہر زندہ ہے، بیٹا ہے، تو شوہر کو اولاد کی موجودگی میں ربع دیتے ہیں، 1/4 حصہ دیتے ہیں، اور بیٹا عصبہ بنتا ہے۔ تو ربع کا ہمنہ مدد 4 ہوتا ہے، پھر 4 کا 1/4، 4 کا ربع شوہر کو دینا ہے، تو ایک حصہ شوہر کو دے دیں گے، باقی 3 حصے بیٹا عصبہ ہونے کے طور پر لے جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ، صرف ربع آیا اور کوئی حصہ نہیں ہے تو ہم نے 4 سے مسئلہ بنا لیا۔ اس کے بعد مرنے والا شخص حسین ہے، اس کی بیوی زندہ ہے اور بیٹا زندہ ہے، تو اولاد کی موجودگی میں بیوی کو ثمن ملتا ہے، 1/8 حصہ ملتا ہے، اور باقیہ حصہ بیٹا بطور عصبہ ہونے کے لے جائے گا۔ تو اب یہاں پر صرف ثمن ہے تو مسئلہ ہم 8 سے بنا لیں گے، اور 8 کا ثمن بیوی کو دے دیں گے، یعنی ایک حصہ 8 کا 1/8 یعنی ایک حصہ بیوی کو دے دیں گے، اور باقیہ حصے 7 حصے بیٹا بطور عصبہ ہونے کے لے جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، عائشہ مرنے والی ہے اور اخیافی بہن ہے زندہ اس کی، اور چچا زندہ ہے۔ عائشہ کی اخیافی بہن اور چچا زندہ ہے، تو اب اخیافی بہن اگر اخیافی بہن ہو یا اخیافی بھائی ہو، ایک ہو تو ان کو سدس دیتے ہیں، 2 یا زیادہ ہوں تو ان کو ثلث دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک ہی ہے اخیافی بھائی، تو اس کو سدس دے دیں گے، چچا عصبہ بنے گا، بقیہ حصہ بطور عصبہ بننے کے وہ لے جائے گا۔ تو اب یہاں پر ایک ہی حصہ ہے سدس، تو سدس کا ہمنہ مدد ہے 6، اس سے ہم مسئلہ بنا لیں گے۔ پھر 6 کا سدس 1/6، 6 کا 1/6 اخیافی بھائی کو دینا ہے، تو ایک حصہ ہوگا وہ اخیافی بھائی کو دے دیں گے، باقی 5 حصے چچا بطور عصبہ ہونے کے لے جائے گا۔ اس کے بعد مرنے والا شخص، مرنے والی عورت طاہرہ ہے، طاہرہ کی ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، تو ماں کو باپ کی موجودگی میں ثلث کل دیتے ہیں، ثلث دیتے ہیں، باپ عصبہ بنتا ہے، تو صرف ایک ہی حصہ ہے ثلث، تو ثلث کا ہمنہ مدد ہوتا ہے 3 سے مسئلہ بنا لیں گے۔ 3 کا ثلث یعنی 3 کا 1/3 ماں کو دینا ہے، تو ایک حصہ مل جائے گا ماں کو، باقی حصے باپ بطور عصبہ ہونے کے لے جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، عائشہ مرنے والی عورت کا نام ہے، اور پوتی اس کی زندہ ہے، بیٹیاں 3 ہیں اور چچا ہے۔ تو اب یہاں پر 2 یا زیادہ اگر بیٹیاں ہوں تو ہم جو ہے وہ اس کو ثلثان دیتے ہیں، اور پوتی ساقط ہو جاتی ہے، پوتی کو کچھ نہیں ملتا ہے، تو یہاں پر ثلثان بیٹیوں کو دے دیں گے 2/3 حصے، چونکہ یہاں پر 2/3 ہمارا رول یہ ہے کہ بیٹیوں کو 2/3 سے زیادہ نہیں دینا ہے، تو چونکہ یہ بیٹیوں میں ہی یہاں پر 2/3 خرچ ہو گئے، اور پوتی جو ہے وہ بھی بیٹی کے درجے میں ہی ہوتی ہے، تو لہٰذا 2/3 یہاں پر ہمارا کوٹا ختم ہو گیا ہے، اس لیے پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا، چچا عصبہ بنے گا۔ اب ثلثان ہے صرف ہمارے پاس ایک حصہ، تو اس کے ہمنہ مدد 3 سے مسئلہ بنا لیں گے۔ 3 کا ثلثان جو ہے 2 ہوتا ہے، تو 2 حصے یہاں پر 3 بیٹیوں میں تقسیم ہو جائیں گے، باقی ایک حصہ چچا بطور عصبہ ہونے کے لے جائے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے سدس صرف اکیلا آیا تو ہم نے مسئلہ 6 سے بنایا، پھر ثلث اکیلا آیا تو ہم نے پھر مسئلہ 3 سے بنایا، ثلثان صرف ایک ہی حصہ آیا تو ہم نے مسئلہ 3 سے بنایا۔ اب اس کے بعد ایک اور قاعدہ یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں، وَإِنِ اجْتَمَعَ مَعَهُ فَرْضٌ مِّن جِنْسِهِ فَأَصْلَحَ مِن مَخْرَجِ أَخَلِّهِمَا، کہ اگر
کوئی ایک حصے کے ساتھ اس کے جنس کا، اسی کی گروپ کا کوئی دوسرا ایک اور جمع ہو جائے گا تو اس کا مسئلہ جو ہے ہم کم عدد والے سے، کم جو سب سے چھوٹا عدد ہوگا اس سے ہم نکالیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ، ہمارے پاس پہلی جو کیٹیگری تھی اس میں جو ہے نصف تھا، ربع تھا اور ثمن تھا، 1/2، 1/4 اور 1/8۔ تو اب اس میں جو ہے مان لیے ہمارے پاس نصف ایک حصہ آتا ہے اور اس کے ساتھ پھر ربع آ جاتا ہے۔ تو اب نصف اور ربع میں چھوٹا حصہ، کم حصہ جو ہے 1/4 ہوتا ہے، یعنی ایک کے آپ 4 حصے کر رہے ہیں تو یہ والا چھوٹا ہوگا، جبکہ ایک کے اگر آپ 2 حصے کریں گے تو یہ حصہ بڑا ہوگا۔ تو اگر نصف اور ربع جمع ہو جائیں گے تو مسئلہ ہم 4 سے بنائیں گے، اس کے ربع کے ہمنام عدد سے ہم مسئلہ بنا دیں گے جو چھوٹا ہے، 1/4 جو ہے چھوٹا ہے، تو اس کے ہمنام عدد سے 4 سے ہم مسئلہ بنا دیں گے۔ اگر اسی طرح ہاف کے ساتھ 1/8 آ جائے تو ایک کے آپ 8 حصے کر رہے ہیں یہاں پہ 1/8 میں، تو یہ چھوٹا عدد ہے، تو اس کے ہمنام عدد سے ہم مسئلہ بنا لیں گے، یعنی 8 سے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیے اب یہ دوسرے گروپ میں اگر 1/3 کے ساتھ اگر 2/3 آ جائے گا تو ان دونوں کا تو خیر دونوں کا ہمنام عدد ہی ایک ہے، تو ہم 3 سے مسئلہ بنا لیں گے۔ اور اگر 1/3 کے ساتھ 1/6 آ جائے تو 1/6 جو ہے چھوٹا عدد ہے، 1/3 بڑا عدد ہے، تو 1/6 کے ہمنام عدد سے ہم مسئلہ بنا لیں گے، 6 سے مسئلہ بنا لیں گے۔ اب یہ اتنی ٹف بات نہیں ہے، آپ مسئلے جب دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو نصف کے ساتھ اگر ربع آ گیا تو ہم 4 سے مسئلہ بنائیں گے، اور ربع کے ساتھ ثمن اگر آ گیا تو ہم 8 سے مسئلہ بنائیں گے، کیونکہ ثمن جو ہے 1/8 جو ہے چھوٹا عدد ہے۔ اسی طرح ثمن کے ساتھ نصف یا ربع آ گیا تو ہم پھر مسئلہ وہی 8 سے بنائیں گے، اور سدس کے ساتھ ثلثان یا ثلث آ جائے تو سدس چھوٹا ہے، مسئلہ 6 سے بنائیں گے، اور ثلث کے ساتھ ثلثان آ جائے تو 3 سے ہم مسئلہ بنائیں گے۔ تو یہ قاعدے آپ یاد رکھ لیجئے، جب ہم مسئلے پریکٹس ہم آگے کرنے والے ہیں، وہ آپ جب پریکٹس کریں گے تو یہ قاعدے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب دیکھیے آپ وہی قاعدہ جو پیچھے میں نے ابھی سمجھایا وہی یہاں پہ اوپر ہے، پھر اب ایگزامپلس آ رہے ہیں۔ شاکرہ مننے والی عورت ہے، اس کی ماں زندہ ہے، حقیقی بہنیں 2 زندہ ہیں۔ تو ماں ہے اور 2 حقیقی بہنیں ہیں، ماں کو 2 یا زیادہ حقیقی بہنیں موجود ہوں تو ماں کو سدس ملتا ہے، اور چچا بھی ہے یہاں پر، تو ماں کو سدس دے دیں گے، کیونکہ 2 یا زیادہ حقیقی بہنیں ہوں تو ماں کو سدس دیتے ہیں۔ اس کے بعد حقیقی بہنوں کو ثلثان دینا ہے، 2 یا زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان دیتے ہیں، چچا عصبہ بنے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے سدس آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ثلثان آ گیا ہے، تو چھوٹا عدد جو ہے 1/6 ہے، تو اس کے ہمنام عدد سے ہم مسئلہ بنا لیں گے، 6 سے مسئلہ بنائیں گے۔ 6 کا سدس 1/6، ماں کو ایک حصہ دے دیں گے، اور 6 کا ثلثان 2/3، تو 4 حصے ہوتے ہیں، یہ حقیقی بہنوں میں دے دیں گے، اور بقیہ ایک حصہ چچا بطور عصبہ ہونے کے لے جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، یہاں پر ماں ہے اور ماں شریک بہنیں ہیں یہاں پر، یعنی اخیافی بہنیں ہیں، تو ماں کو یہاں پر اور چچا ہے، ماں کو سدس دیں گے کیونکہ بہنیں یہاں پہ 2 یا زیادہ ہیں تو ماں کو سدس ملے گا ان کی موجودگی میں، اور ماں شریک بہنیں اگر 2 یا زیادہ ہوں تو ان کو ثلث ملتا ہے، اگر 1 ہو تو سدس ملتا ہے، 2 یا زیادہ ہوں تو ثلث ملتا ہے، چچا عصبہ بنے گا۔ سدس ہے یہاں پر اور ثلث ہے، تو چھوٹا عدد سدس ہے، اس کے ہمنام عدد 6 سے ہم مسئلہ بنا لیں گے۔ تو 6 کا سدس 1/6 1 ہوتا ہے، اور 6 کا ثلث 2 ہوتے ہیں، باقی حصہ چچا عصبہ ہونے کے لے جائے گا۔ تو اب یہاں پر 2 مثالوں میں آپ دیکھیے، سدس کے ساتھ ثلثان آیا اور سدس کے ساتھ ثلث آیا، تو مسئلہ ہم نے 6 سے بنایا، جو سدس سے ہم نے مسئلہ نکالا جو چھوٹا عدد ہے، ثلث کے مقابلے میں بھی اور ثلثان کے مقابلے میں بھی۔ اب ایک اور مسئلہ دیکھ لیجئے، مننے والی عورت عارفہ ہے، اس کا شوہر زندہ ہے، بیٹی زندہ ہے، چچا زندہ ہے، تو اولاد کی موجودگی میں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کی موجودگی میں شوہر کو ربع دیتے ہیں، اگر اولاد نہ ہو تو نصف دیتے ہیں، تو شوہر کو ربع دے دیں گے، بیٹی اگر 1 ہو تو نصف دیتے ہیں، 2 یا زیادہ ہو تو ثلثان دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بیٹی 1 ہے تو اس کو نصف دے رہے ہیں، چچا عصبہ بنے گا، اور شوہر
اب یہاں پہ دیکھیے دو حصے آ گئے، نصف آ گیا اور ربع آ گیا. تو ربع جو ہے چھوٹا عدد ہے، اس کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنائیں گے، 4 سے مسئلہ بنائیں گے. 4 کا ربع 1 ہوتا ہے، 4 کا نصف 2 ہوتا ہے، باقیہ حصہ چچا کو دے دیں گے، اسبا ہے وہ. اس کے بعد ایک اور مسئلہ دیکھیے، زین ہے مرنے والا شخص، اس کی بیوی اور پوتی اور چچا زندہ ہے. تو بیوی کو اولاد کی موجودگی میں، اولاد یعنی بیٹی ہو یا بیٹا ہو یا پوتی ہو یا پوتا ہو، ان کی موجودگی میں بیوی کو ثمن ملتا ہے، 1/8 حصہ ملتا ہے. پوتی کو نصف دیں گے، وہ بیٹی کے درجے میں ہے، اگر ایک ہوگی تو اس کو نصف ملے گا. چچا اسبا بنے گا، تو بیٹی کو سمن دے رہے ہیں اور پوتی کو نصف دے رہے ہیں، تو سمن اور نصف آ گئے ہیں. تو چھوٹا عدد سمن ہے یہاں پر، اس کے ہم نام عدد سے ہم مخرج مسئلہ نکالیں گے. 8 سے مسئلہ بنیں گے. 8 کا سمن 1 ہوتا ہے، 8 کا 1/8 حصہ 1 ہوتا ہے، اور پوتی کو 8 کا نصف دیں گے، 4 حصے دیں گے، باقی 3 حصے چچا بطور اسبا ہونے کے لے جائے گا. اب اس کے بعد ایک اور قاعدہ یہ بتلا رہے ہیں کہ وَإِنِ اجْتَمَعَ مَعَهُ فَرْدٌ مِّن جِنسِهِ. اب تک کیا تھا کہ ایک ہی کیٹیگری کی جو تھے ہمارے پاس حصے، اسی میں 2 حصے جمع ہو رہے تھے، تو ہم مسئلہ جو ہے چھوٹے والے عدد سے نکال رہے تھے. لیکن اگر مان لئیے کہ یہ ہاف کے ساتھ اگر 1/6 آ جائے یا 2/3 آ جائے یا 1/3 آ جائے تو کیا کرنا، وہ آپ کو یہاں پر بتلا رہے ہیں. یعنی اس ایک کیٹیگری کے ساتھ دوسری کیٹیگری کا کوئی عدد جمع ہو جائے تو کیا کریں گے آپ، وہ یہاں پر بتلا رہے ہیں. وَإِنِ اجْتَمَعَ مَعَهُ فَرْدٌ مِّن غَيْرِ جِنسِهِ، کہ اگر ایک، تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ایک گروپ کے جو اعداد ہیں، جو حصے ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی دوسرا حصہ جمع ہو جائے، 1 یا 2، تو ہم مسئلہ کیسا بنائیں گے، اس کا قاعدہ یہاں پر بتلا رہے ہیں. وَإِنِ اجْتَمَعَ مَعَهُ فَرْدٌ مِّن غَيْرِ جِنسِهِ، یعنی ایک جنس کے حصے کے ساتھ دوسرے جنس کا حصہ اگر جمع ہو جائے، تو یہاں پر جو بات بتلا رہے ہیں الکافی کی عبارت میں، وہ وفق کا مسئلہ بھی یہاں پر ہے. تو وفق ہم نے ابھی نہیں پڑھا ہے، تو میں اس کو سمپل کر کے آپ کو چارٹ کے ذریعے یہاں پر بات سمجھاؤں گا. تو مان لئیے نصف ہے اور نصف کے ساتھ ان تینوں میں سے کوئی حصہ اگر جمع ہو جاتا ہے، نصف کے ساتھ ثلث 1/3 یا 2/3 یا 1/6 سدس، یہ ان میں سے کوئی اگر آ جائے گا تو ہم مسئلہ 6 سے بنائیں گے. نصف کے ساتھ، یعنی پہلا جو کیٹیگری ہے اس میں اگر نصف کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی اگر جمع ہو جائے تو مسئلہ ہم 6 سے بنائیں گے. اور اگر ربع کے ساتھ، 1/4 کے ساتھ اگر یہ سیکنڈ کیٹیگری، دوسرے گروپ، دوسری قسم کا اگر کوئی جمع ہو جائے تو ہم مسئلہ 12 سے بنائیں گے. اور اگر ثمن کے ساتھ دوسری کیٹیگری کا اگر کوئی بھی جمع ہو جائے تو ہم مسئلہ 24 سے بنائیں گے. اب یہ مسائل کے ایگزامپلس آتے جائیں گے، ایک ایک کر کے ہم اس کو سمجھتے ہیں. تو پہلی جو بات رول ہم نے بتلائی تھی کہ نصف کے ساتھ دوسری کیٹیگری کے کوئی بھی جمع ہو جائیں تو ہم مسئلہ 6 سے بناتے ہیں. اور ایگزامپلس اس کے دیکھ رہے ہیں، مرنے والی عورت فاطمہ ہے، اس کی بیٹی زندہ ہے، باپ زندہ ہے، تو بیٹی کو نصف دے دیں گے. باپ بیٹی کے موجودگی میں اس کو ہم سدس بھی دیتے ہیں اور وہ اسبا بھی بنتا ہے. تو یہاں پر نصف آ گیا اور نصف کے ساتھ سدس آ گئے، یعنی دوسری کیٹیگری میں سے سدس آیا ہے. تو مسئلہ ہم 6 سے بنائیں گے. 6 کا نصف 3 ہوتا ہے، بیٹی کو دے دیں گے، اور 6 کا سدس 1 ہوتا ہے، ایک حصہ سدس کے طور پر. پھر اگر آپ جو بچا ہوا حصہ ہے وہ ہم اسبا کے طور پر 2 حصے دے دیں گے. تو 2 حصے بطور اسبا کے اور 1 حصہ بطور سدس کے، 3 حصے باپ کو یہاں پر ملیں گے. اب ایک اور ایگزامپل دیکھ لیجئے. مرنے والی عورت عائشہ ہے، اس کی پوتی زندہ ہے، 2 پوتیاں ہیں، بیٹی ہے اور چچا ہے. تو پوتیوں کو تو ہم یہاں پر سدس دیں گے، اس لیے کہ بیٹی کو ہم نصف دیں گے، تو ہمیں جو ہے بیٹیوں کو 2/3 سے زیادہ حصہ نہیں دینا ہے. رول یہ ہمارا یہ کہتا ہے کہ بیٹیوں کو 2/3 سے زیادہ نہیں دینا ہے. تو
پوتی بھی چونکہ بیٹیوں کے درجے میں ہوتی ہے، تو بیٹی ایک ہے تو اس کو نصف دے رہے ہیں، تو 2/3 کا جو 1/6 یہاں پر بچتا ہے نصف دینے کے بعد، یعنی 2/3 میں سے جب آپ ہاف دے دیں گے تو 1/6 بچے گا، تو وہ پوتیوں کو ہم یہاں پر سدس دے دیں گے۔ تو چچا کو بطور اسبا ہونے کے حصہ دیں گے، اور یہاں پر سدس ہے اور نصف ہے، تو مسئلہ ہم 6 سے بنائیں گے۔ 6 کا سدس پوتیوں کو ایک حصہ مل جائے گا، 6 کا نصف بیٹیوں کو 3 حصے مل جائیں گے، چچا کو بطور اسبا کے بچا ہوا مال دے دیں گے 2 حصے۔ اور اب بننے والی عائشہ ہے عورت، اس کا نام عائشہ ہے، حقیقی بہن زندہ ہے، اس کی ماں زندہ ہے اور چچا زندہ ہے، تو حقیقی بہن ایک ہی ہے، اس کو نصف دے دیں گے۔ زیادہ ہوتے تو ہم ثلثان دیتے، لیکن یہاں پر ایک ہی ہے، اور ماں ہے، ماں کو ثلث دے دیں گے۔ اگر حقیقی بہنیں 2 یا زیادہ ہوتی تو ماں کو سدس ملتا، لیکن ایک ہی ہے یہاں پر تو اس کو ثلث ملے گا۔ چچا کو ہم اسبا بنائیں گے، اور نصف ہے، اور نصف کے ساتھ یہاں پر ثلث آ گیا ہے، دوسری کیٹیگری میں سے ثلث ہے، تو 6 سے ہم نے مسئلہ بنائیں گے، اور 6 کا نصف حقیقی بہن کو 3 حصے دے دیں گے، 6 کا ثلث ماں کو دیں گے 2 حصے، بطور اسبا ہونے کے بقیہ ایک حصہ چچا کو دے دیں گے۔ اب ایک اور یہاں پر وہی قاعدہ ہے جو پچھلے آپ کو بتلائے تھے، لیکن ایک نئی بات یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حصے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں اور جو ہم مسئلہ بناتے ہیں وہ حصے ڈسٹریبیوٹ کرتے وقت کم پڑ جاتے ہیں، تو ہم اول کا قانون لاتے ہیں، جس کے بارے میں نے تھوڑا سا بتلایا تھا۔ اب اس کو ایگزامپل کے ذریعے آپ سمجھیے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کہ مان لیے بننے والی عورت عائشہ ہے، اس کا شوہر زندہ ہے، بہن ہے، اخیافی بہن ہے، تو شوہر ہے، اولاد کوئی نہیں ہے میت کی، مرنے والی کی، تو شوہر کو ہم نصف دے دیں گے، اور بہن ہے، بہن کو بھی نصف دیں گے، اور اخیافی بہن ہے، ایک ہی ہے اخیافی بہن، تو اس کو ہم سدس دیں گے۔ اگر زیادہ ہوتی اخیافی بہنیں 2 یا زیادہ تو ان کو ہم ثلث دیتے تھے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے آپ، نصف ہے، سدس ہے، تو ہم یہاں پر مسئلہ 6 سے بنا لیں گے۔ 6 کا نصف 3 ہوتا ہے، پھر وہ شوہر کو دے دیں گے، پھر ایک اور نصف بہن کو دے دیں گے، اور 6 کا سدس 1 ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے آپ، ہم نے مسئلہ بنایا 6 سے، 6 سے ہم نے مسئلہ بنایا، اور یہاں پر جو حصے تقسیم کیے ہم نے 3، 3، 6 اور 7، تو ہمارے پاس جو ہے یہ حصے اصل مسئلے میں برابر تقسیم نہیں ہو رہے۔ ہم نے میت کے مال کے 6 حصے بنائے، لیکن جب ہم حصے تقسیم کرنے جا رہے ہیں تو 7 حصے بن رہے ہیں، تو ہم یہاں پر اول کا قانون لاتے ہیں، اور یہاں پر مسئلے کے اوپر بڑا عین لکھ کے یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ٹوٹل جتنے بھی حصے بن رہے ہیں میت کے مال کے اتنے ہی حصے ہم کر دیں گے۔ تو 7 سے ہم مسئلہ بنا دیں گے، اول عین ایسی بڑی یہاں پر لکھیں گے، اور 7 یہاں پر ایسا لکھ دیں گے، تو اول ہو جائے گا یہ۔ تو یہ جب آئے گا، نصف کے ساتھ سدس آئے، ثلث آئے یا ثلثان آئے، اور مسئلہ جو ہے کم پڑ جائے، حصے کم پڑ جائیں، برابر مسئلہ اس میں فٹ نہ ہو سکے، حصے کم پڑ جائیں، تو ہم اول کرتے ہیں، اور اس میں نصف کے ساتھ جب سدس، ثلث یا ثلثان آئے، تو جب 6 سے ہم مسئلہ بناتے ہیں تو اول جو ہے 7، 8، 9 اور 10 تک کرنا جائز ہوگا، تو یہاں پر ہم نے 7 سے اول کیا ہے۔ اب آگے اور بھی دیکھتے ہیں، 8، 9 اور 10 کے بھی ایگزامپلس ہم دیکھ لیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ، مرنے والی عورت کا نام عائشہ ہے، اس کا شوہر زندہ ہے، بہن زندہ ہے، اور ماں زندہ ہے۔ تو شوہر ہے، اس کو اولاد یہاں پر کوئی نہیں ہے مرنے والی کی، تو اس کو شوہر کو نصف دے دیں گے، بہن ایک ہے، اس کو نصف دیں گے، اور ماں کو ثلث دیں گے۔ تو اگر بہنیں 2 یا زیادہ ہوتی تو ماں کو سدس ملتا، لیکن ایک ہی ہے بہن، اس لیے ماں کو ثلث دے رہے ہیں، تو نصف ہے اور ثلث ہے۔ دوسری کیٹیگری سے ثلث ہے اور پہلی کیٹیگری سے نصف ہے، تو ہم مسئلہ 6 سے بنا لیں گے۔ 6 کا نصف شوہر کو 3 ملے گا، 6 کا نصف بہن کو 3 ملے گا، اور 6 کا ثلث ماں کو 2 حصے ملیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے آپ، 3، 3، 6، 2، 8،
8 ہمیں یہاں پر تقسیم کرنا ہے، اور ہم نے مسئلہ بنایا تھا 6 سے، تو ہم اول کا قانون یہاں پر لائیں گے، اور مسئلہ ہم یعنی میت کے مال کے ہم 8 حصے کریں گے، مسئلہ 8 سے بنا دیں گے، تو اب یہ حصے برابر ہو جائیں گے، یہاں پر تقسیم ہو جائیں گے۔ اب ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، وہی مسئلہ ہے، مرنے والی عورت عائشہ ہے، شوہر ہے اس کا زندہ، 2 بہنیں ہیں اور 2 اخیافی بہنیں، حقیقی بہنیں 2 ہیں، اخیافی بہنیں ماں شریک بہنیں 2 ہیں۔ تو شوہر کو ہم نصف دیں گے، اور چونکہ حقیقی بہنیں 2 ہیں تو 2 ہونے 2 یا زیادہ ہونے پر ان کو ثلثان 2/3 دیتے ہیں، اور اخیافی بہنیں 2 ہیں تو اخیافی بہنیں 2 یا زیادہ ہوں تو ان کو ثلث دیتے ہیں۔ تو نصف ہے، ثلثان ہے اور ثلث ہے، تو مسئلہ ہم 6 سے بنا لیں گے، اور 6 کا نصف شوہر کو دے دیں گے، 6 کا ثلثان 4 ہوتا ہے، 2 حقیقی بہنوں کو دے دیں گے، اور 6 کا ثلث 2 ہوتا ہے، 2 اخیافی بہنوں کو دے دیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے حصے جو ہم نے تقسیم کیے 3 ہیں، 4 ہے، 7 ہو گیا، 3 اور 4 ملانے پر 7 ہو گئے، پھر 7 میں 2 ملائے تو 9 حصے ہو گئے، لیکن جبکہ ہم یہاں پر مسئلہ ہم نے بنایا تھا 6 سے، تو ہم اول کا قانون لائیں گے اور میت کے مال کے 9 حصے کر دیں گے، تو اس طرح یہ تقسیم درست ہو جائے گی۔ پھر ایک اور مسئلہ دیکھ لیجئے کہ مرنے والی عورت عائشہ ہے، اس کا شوہر ہے، 2 بہنیں ہیں، 2 اخیافی بہنیں ہیں، اور ماں بھی زندہ ہے، وہی سیم مسئلہ ہے یہاں پر جو آیا تھا، لیکن ان ورثاء کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر ماں بھی زندہ ہو جائے تو کیا ماں بھی اگر بقید حیات ہوگی تو مسئلہ دیکھیے، آپ شوہر کو نصف دے دیں گے، وہی سیم ریپیٹ ہو رہا ہے، بہنوں کو 2 بہنوں کو ثلثان دیں گے، اخیافی بہن کو ثلث دیں گے، ماں کو سدس دیں گے۔ ماں کو سدس اس لیے دے رہے ہیں کہ 2 یا زیادہ اگر بہنیں ہوں گی تو ماں کو ہم سدس دیتے ہیں، اگر ایک بہن ہوتی تو ماں کو ثلث دیتے تھے، تو اب دیکھیے یہاں پر سدس بھی آ گیا، ثلث بھی آ گیا، ثلثان بھی آ گئے، یعنی دوسری کیٹیگری کے دوسری قسم کے سارے حصے آ گئے، اور پہلی کیٹیگری سے صرف نصف ہے، تو ہم مسئلہ 6 سے بنائیں گے، اور 6 کا نصف شوہر کو 3 دے دیں گے، 2 بہنوں کو ثلثان 4 دے دیں گے، اور اخیافی بہن کو 6 کا ثلث 2 دیں گے، اور 6 کا سدس ماں کو 1 دے دیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے پوروں کو ایڈ کریں گے ہم، 3 + 4 7 ہوتا ہے، پھر 7 + 2 9، پھر 9 + 1 10، تو 10 حصے یہاں پر تقسیم ہو رہے ہیں، جبکہ ہمارا مسئلہ تھا 6 سے، تو ہم اول کا قانون لائیں گے اور میت کے مال کے 10 حصے کر دیں گے، اس طرح یہ تقسیم درست ہو جائے گی۔ تو نصف کے ساتھ جب سدس ثلث یا ثلثان آئے تو ہم مسئلہ 6 سے بناتے ہیں، اور اس کا اول جو ہے 7 8 9 اور 10 تک بھی ہو سکتا ہے، 7 8 9 10، تو یہ اول ہو سکتا ہے۔ اب دوسری جو ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ نصف کے ساتھ اگر دوسری کیٹیگری کے آئے تو ہم نے دیکھ لیا، اب اگر ربع کے ساتھ آ جاتا ہے ثلث ثلثان یا سدس تو ہم مسئلہ 12 سے بنائیں گے، یہ ابھی اوپر چارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس کا اول جو ہے 13 15 اور 17 تک ہوتا ہے۔ تو مثالیں دیکھیے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مرنے والا شخص لطیف ہے، اس کی بیوی ہے، 2 بہنیں ہیں اور اخیافی بہن 1 ہے، حقیقی بہنیں 2 ہیں، اخیافی ماں شریک بہن 1 ہے۔ تو بیوی اولاد کی موجودگی میں بیوی کو ہم سمن دیتے تھے، اولاد موجود نہ ہو تو ربع دیتے تھے، تو یہاں پہ بیوی کو ربع ملے گا، 1/4 حصہ ملے گا، 2 حقیقی بہنیں ثلثان ملے گا، اور اخیافی بہن 1 ہے تو اس کو ہم سدس دیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، آپ ربع کے ساتھ ثلثان اور سدس دونوں آ گئے تو مسئلہ 12 سے ہم بنائیں گے، یہ اوپر رول آپ یہاں پر اپلائی کریں گے، 12 سے ہم نے مسئلہ بنایا، 12 کا 1/4 یعنی 3 حصے بیوی کو دے دیں گے، 12 کا 2/3 یعنی 1/3 12 کا ہوتا ہے 4، 2/3 ہوتا ہے 8 حصے یہاں پہ 2 بہنوں کو دے دیں گے، اور پھر 12 کا سدس یعنی 1/6 حصہ 2 حصے اخیافی بہنوں کو دے دیں گے۔ تو یہاں پر حصے دیکھیے آپ، 8 + 3 11، 11 + 2 13، تو یہاں پر 12 سے مسئلہ بنایا، لیکن یہاں پر حصے 13 بن رہے ہیں، تو اول کا قانون لائیں گے اور میت کے مال کے 13 حصے کریں گے، مسئلہ ہم 13 سے بنا دیں گے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ دیکھ لیجئے، مرنے والی عورت عائشہ ہے، اس کا شوہر، باپ، ماں اور 2 بیٹیاں زندہ ہے، تو بیٹیاں بھی ہے تو شوہر کو ہم
ربو دیں گے. اگر بیٹیاں اولاد نہ ہوتی تو شوہر کو نصف دیتے تھے، لیکن بیٹیاں بھی ہے تو ربو دیں گے. باپ کو سدس دیں گے، ماں کو بھی سدس ملے گا کیونکہ اولاد موجود ہے، اور بیٹیوں کو سلوسان ملے گا. تو یہاں پر دیکھیے ربو کے ساتھ پہلی قسم کے ساتھ سدس آ گیا اور سلوسان بھی آ گیا، تو مسئلہ 12 سے بنائیں گے. 12 کا ربو 12 کا 1/4 3 ہوتا ہے، شوہر کو دے دیں گے، اور 12 کا سدس 2 ہوتا ہے باپ کو، اور یہی سدس ماں کو 2 حصے دے دیں گے. اور 12 کا ثلثان یعنی 2/3 8 حصے ہوتے ہیں، 2 بیٹیوں میں تقسیم کر دیں گے. تو اب یہاں پر دیکھیے آپ 3 + 2 5، 5 + 2 7، 7 + 8 15 حصے یہاں پر بن رہے ہیں، جبکہ ہمارا مسئلہ تھا 12 سے. تو ہم اول کا قانون لائیں گے اور میت کے مال کے 15 حصے کریں گے، اور مسئلہ بھی ہمارا 15 سے ہی ہوگا. تو یہ یہاں پر تقسیم درست ہو جائے گی. اب اس کے بعد وہی قاعدہ ہے. اس کی ایک اور مثال ہم دیکھ رہے ہیں. مرنے والا شخص عبد الرحیم ہے، اس کی بیوی زندہ ہے، بہن زندہ ہے، اخیافی بہن ہے، ماں ہے. تو بیوی کو ربو دے دیں گے. 2 حقیقی بہنیں ہیں، اور تو اب یہاں پہ اولاد تو کوئی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے یہاں پر، تو بیوی کو ربو دیں گے. اگر اولاد ہوتی تو بیوی کو ثمن دیتے، لیکن اولاد میت کی کوئی نہیں ہے، تو ربو دے دیا، 1/4 دے دیں گے. اور بہنیں 2 ہیں تو ان کو ثلثان دیں گے. اخیافی بہن کو سدس دیں گے. اخیافی بہنوں کو یہاں پر 2 ہونا چاہیے غالباً. اخیافی بہنیں غلطی ہو گئی ہیں یہاں پر. اخیافی بہنیں 2 ہیں تو ان کو سدس دے رہے ہیں. اگر ایک ہوتی تو صرف سدس دیتے، تو ماں کو سدس دیں گے. تو اب مسئلہ دیکھیے آپ کہ ربو ہے، سلس ہے، اور سلسان ہے، اور سدس ہے. تو دوسری کیٹیگری کے سارے آ گئے، اور پہلی کیٹیگری سے صرف ربو ہے. تو مسئلہ 12 سے ہم بنائیں گے. تو 12 کا ربو ہوتا ہے 3، بیوی کو دے دیں گے. اس کے بعد پھر 12 کا سلسان ہوتا ہے 8، 12 کا 2/3 8 ہوتا ہے. اور اخیافی بہنوں کو 12 کا سلس دے دیں گے 4. یہاں پہ اخیافی بہنیں 2 ہونی چاہیے، ایک نہیں. تو اگر ایک ہوتی تو سدس دیتے، لیکن 2 ہونی چاہیے تو سلس دے رہے ہیں. تو 4 یہاں پر آنا چاہیے، 4 حصے 12 کے. پھر 12 کا سدس ماں کو 2 حصے دے دیں گے. تو اب یہاں پر حصے کاؤنٹ کریے آپ. 3 + 8 11، 11 + 4 15، 15 + 2 17. تو یہاں پر ہم نے مسئلہ تو 12 سے بنایا تھا، لیکن حصے یہاں پر 17 ہو رہے ہیں. تو اول کا قانون لاتے ہوئے 17 حصے میت کے مال کے ہم کر دیں گے. تو اس طرح یہ دوسرا قانون بھی اول کا یہاں پر پورا ہو گیا. اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ، اس کے اگزامپل، تاکہ ہمیں بات اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے. جتنی آپ پریکٹس کریں گے مسائل حل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. بیوی ہے، 2 بہنیں ہیں، اخیافی بہن ہے، ایک دادی ہے. سیم وہی مسئلہ ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ ماں کی جگہ پر یہاں پر دادی ہے. تو بیوی کو ربو دے دیں گے، اور بہنیں 2 ہیں تو ان کو ثلثان دے دیں گے. اخیافی بہنیں یہاں پر بھی 2 ہونی چاہیے تو ان کو ثلث دے دیں گے. اور دادی کو سدس ملتا ہے. یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتلایا تھا. تو ربو کے ساتھ دوسری کیٹیگری کے حصے ہے، دیکھیے آپ. تو مسئلہ 12 سے بنائیں گے. 12 کا ربو 3 بیوی کو، 12 کا ثلثان 8 حصے 2 بہنوں کو، اور 2 اخیافی بہنوں کو 12 کا ثلث 4 دے دیں گے، اور دادی کو 2 حصے ملیں گے بطور سدس کے. تو یہاں پر دیکھیے آپ 8 + 3 11، 11 + 4 15، 15 + 2 17. تو ہم وہی اول کریں گے، یہاں پر 17 حصے کر دیں گے. مسئلہ 17 سے بنا دیں گے، میت کے مال کے 17 حصے کر دیں گے. اس کے بعد یہاں پر مسئلہ دیکھیے آپ کہ سمن ہے، اور سمن کے ساتھ سلس، سلسان یا سدس کوئی آ جاتا ہے. تو مسئلہ ہم 24 سے بنائیں گے، اور اس کا اول جو ہے 27 سے ہوگا. تو مسئلہ یہاں پر دیکھ لیجئے آپ. اور یہ مسئلہ ممبریہ ہے کہلاتا ہے، جو یہاں پر میں پیش کرنے والا ہوں. حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے یہ مسئلہ ممبر پر پوچھا گیا تھا. تو آپ نے فوری ممبر پر ہی اس کا حل بتلا دیا تھا. تو اس کو مسئلہ ممبریہ بھی کہتے ہیں. تو مرنے والا شخص مان لیجیے عبد الرحیم ہے، اس کی بیوی زندہ ہے، باپ زندہ ہے، ماں ہے، اور 2 بیٹیاں ہیں.
تو اولاد ہے یہاں پر، اسی لیے بیوی کو ہم سمن دیں گے. اگر اولاد نہیں ہوتی، بیٹیاں یا بیٹا کوئی بھی نہیں ہوتا، تو بیوی کو ربع دیتے. لیکن یہاں پر اولاد ہے تو اس کو سمن دیں گے، 8 حصہ. باپ کو سدس دیں گے، ماں کو بھی سدس دیں گے کیونکہ اولاد ہے. اور بیٹی کو 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو سدس دیں گے. تو یہاں پر دیکھیے آپ، سدس نہیں ہونا چاہیے، 2 بیٹیوں کو سلوسان ہونا چاہیے. غلطی سے یہاں پر سدس آ گیا ہے، 2 بیٹیوں کو سلوسان ہونا چاہیے. تو یہاں پر مسئلہ دیکھیے آپ، 24 سے ہم نے بنایا سمن کے ساتھ. یہ سلوسان ہے، یہاں پر غلطی سے سدس آ گیا ہے، سلوسان ہونا چاہیے یہ 2/3. تو سمن 24 کا سمن 8 ہوتا ہے. 24 کے اگر آپ 8 حصے کریں، 3 ہوتا ہے، سوری. 24 کا سمن 3 ہوتا ہے. اور باپ کو 24 کا سدس 4 حصے دیں گے، 24 کے 1/6 4 حصے، پھر وہی 1/6 ماں کو بھی. اور 24 کا سلوسان 2 بیٹیوں کو دینا ہے، 16 حصے 2 بیٹیوں کے ہو جائیں گے. اب یہاں پر آپ حصے دیکھیے، 3 + 4 7، 4 + 7 11، 11 + 16 27 حصے یہاں پر ورثہ میں تقسیم ہو رہے ہیں. جبکہ ہمارا مسئلہ 24 سے تھا، تو ہم اول کریں گے اور مسئلہ جو ہے 27 سے بنائیں گے. میت کے مال کے 27 حصے ہم کر دیں گے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مسئلہ ممبر پر پوچھا گیا تھا، وہ یہ مسئلہ ممبریہ ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر صحابی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجتہد صحابیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ 24 کا اول، اب یہاں پر بتلائیں گے 24 کا اول زیادہ سے بھی ہو سکتا ہے. اب مسئلہ دیکھیے، وہ عدد بتلائیں گے یہاں پر. 24 کا عدد 24 کا اول کس سے ہوتا ہے ان کے نزدیک، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک. تو یہاں پر بیوی ہے زندہ، ماں ہیں، 3 بہنیں ہیں، اخیافی بہن ہے اور ایک کافر بیٹا ہے. تو بیوی کو سمن دیں گے کیونکہ یہاں پر بیٹا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ بیٹا کافر ہے اور اس کو حصہ نہیں ملتا ہے، اس کے باوجود اس کی وجہ سے بیوی کو ہم سمن دیں گے. اس کو یہ محروم تو ضرور ہو رہا ہے، لیکن یہ بیوی کے حصے میں تغیر کرے گا. یعنی بیوی کو ہم اولاد کی موجودگی میں سمن دیتے ہیں. اگر اولاد نہیں ہوتی تھی تو ہم اس کو ربع دیتے تھے. اگرچہ یہ محروم ہے، حصے میں حصہ نہیں مل رہا ہے، کفر کی وجہ سے اس کو حصہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے بیوی کے حصے میں تغیر ہوگا، ربع کے بجائے اس کو سمن دیں گے. تو بیوی کو سمن دیں گے، ماں کو سدس دیں گے. اور 3 بہنیں ہیں، بہنوں کو 2 یا زیادہ ہوں تو سلوسان دیتے ہیں. اخیافی بہنیں بھی یہاں پر زیادہ ہونی چاہیے، 3 ہونی چاہیے. یہاں پر 3 نہیں ڈالا گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے. تو اخیافی بہنیں بھی 3 ہیں تو ان کو سلس دیں گے. 2 یا زیادہ ہوں گی اخیافی بہنیں تو ان کو سلس دیتے ہیں. تو کافر بیٹا تو محروم ہو جائے گا. تو اب یہاں پر سمن کے ساتھ دوسری کیٹیگری کے حصوں میں سے سدس ہے، سلوسان ہے اور سلس ہے. تو مسئلہ ہم 24 سے بنائیں گے. 24 کا سمن 3 ہوتا ہے، بیوی کو دے دیں گے. 24 کا سدس 4 ہوتا ہے، ماں کو دے دیں گے. 24 کا سلوسان 16 ہوتا ہے، 3 بہنوں کو. اور 3 اخیافی بہنوں کو، یہ حقیقی بہنوں کو 16 ملیں گے، اخیافی بہنوں کو 8 ملیں گے. 24 کا سلس. تو یہاں پر دیکھیے آپ، 8 + 16 24، 16 + 24 + 4 28، اور 28 + 3 31. تو 31 حصے یہاں پر بن رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مطابق یہاں پر مسئلہ جو ہے اول 31 سے ممکن ہے. تو یہاں تک اول کے اور مسئلہ بنانے کے حصے ختم ہوئے. میں آپ سے پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ آپ یہ ویڈیو سیریز شروع سے دیکھیں اور کافی اٹینشن کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی محنت کو بہت مانگتی ہیں، آپ کے فوکس اور اٹینشن کو زیادہ مانگتی ہیں، اور ان کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے. تو نوٹس بنائیے، شروع سے دیکھیے اور بار بار ویڈیوز دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو
مسائل سمجھ میں آ جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔